السلام علیکم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو علم و دانش کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل کے بنانے کا مقصد ایسے تمام رموز سے پردہ اٹھانا ہے جس سے آپ آج تک ناواقف ہیں۔ میرے تمام ناظرین سے التماس ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ تمام معلومات آپ تک ٹھیک اور جامع پہنچ سکیں۔ اور آپ سب سے میرا التماس ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشنز میں ٹاپک لکھیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے مطلوبہ معلومات کے مطابق ہو۔ انوبس، جسے قدیم مصری زبان میں موت کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ بہت سے قدیم مصری دیوتاؤں کی طرح انوبس نے مختلف ادوار میں مختلف کردار ادا کیے۔ پہلا سلطنت 2890 سے لے کے 3100 قبل مسیح کے اوائل میں یہ قبروں کے محافظ کے طور پر دکھایا گیا۔ انوبس کی ممی کو آج بھی حنوط کر کے مصر کے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ مڈل کنگڈم سن 1650 سے 2055 کے درمیان اس کی جگہ اوسس نے انڈر ورلڈ کے مالک کی حیثیت سے لی۔ ان کا نمایاں کردار ایک معبود کی حیثیت سے تھا جس نے روحانی زندگی کو آخرت میں شامل کیا۔ انہوں نے خود کو دل کے وزن کے ترازو میں بھی رکھا جس میں دیکھا جاتا ہے کہ دل میں برائی کتنی ہے اور اچھائی کتنی ہے، جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آیا کسی روح کو مردہ کے دائرے میں داخل ہونے دی جائے یا نہیں۔ مصری تصاویر میں ایک انتہائی قدیم اور سب سے دکھائے جانے والے اور ذکر کردہ معبودوں میں سے ایک ہونے کے باوجود انوبس نے مصری افسانوں میں تقریباً کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ یونانیوں کے مصر میں پہنچنے سے پہلے 7ویں صدی قبل مسیح کے قریب دیوتا کو انپو یا انپووا کہا جاتا تھا۔ قدیم مصری زبان میں اس نام کی جڑ کا مطلب ہے ایک شاہی بچہ۔ امبوا کی جڑیں امب کے جس کا مطلب ہے زوال پذیر۔ اس دیوتا کو مغرب کے سب سے پہلے مقدس سرزمین کا رب بھی کہا جاتا ہے، وہ جو اپنی ذات پر ماؤنٹین ہے، 9 کمانوں کا حکمران ہے، وہ کتا جو لاکھوں افراد کو نگل جاتا ہے، راز کا ماسٹر، وہ جو اب تک کئی جگہ پر ہے۔ انوبس کو سیاہ رنگ میں دکھایا گیا تھا۔ یہ رنگ دوبارہ کسی چیز کو بنانا، زندگی، دریائے نیل کی مٹی اور لاش کو کور کرنے کے بعد رنگین ہونے کی علامت ہے۔ انوبس کا تعلق اپنے بھائی ویپوٹ سے تھا اور وہ مغربی دیوتا جس کو کتے کا سر یا کتے کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کا رنگ سرمئی یا سفید خال کے ساتھ تھا۔ مصر کی ابتدائی سلطنتی دور 2686 سے لے کے 3100 قبل مسیح میں انوبس کو جانوروں کی مکمل شکل میں پیش کیا گیا، جس کو انوبس کو ہورہا، ڈیجر اور پہلی سلطنت کے دوسرے فرعونوں کے دور میں جیکال سر اور جسم کا ایک گیدڑ دیوتا غالباً سابقہ مصر کے بعد جب مرنے والوں کو ان کی قبروں میں دفن کیا جاتا تو ان قبروں کے ارد گرد جیکال یا گیدڑ کی شکل کے جانور بنائے جاتے تھے، جن سے ان کا خیال تھا کہ انسانی لاشوں کو بے نقاب کرنا اور ان کو گوشت کھایا جانا ان سے محفوظ رکھتا تھا۔ قدیم مصر کی سلطنت میں انوبس مرنے والوں میں سب سے اہم دیوتا تھا۔ مشرق مملکت سن 1700 سے لے کے 2000 قبل مسیح کے درمیان اوسس کے ذریعے اس کی ذمہ داری ان کی جگہ لے لی گئی۔ رومیو کے عہد میں جو 30 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا، مقبروں کی پینٹنگوں میں اس کو دکھایا گیا ہے کہ اوسس کی رہنمائی کے لیے مرنے والے افراد کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ انوبس کے والدین کے بارے میں بھی مختلف کہانیاں اور کہاوتیں ہیں جن کے ذریعے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا۔ اسے را کے بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ انوبس گائے دیوی دیوتا بیسات یا بلی کی سربراہی نے بتایا کہ انوبس باسٹرڈ کا بیٹا تھا۔ ایک اور روایت میں اس کو را اور نفکیس کا بیٹا دکھایا گیا ہے۔ انوبس نفکیس اور اوسس کا ناجائز بیٹا تھا، لیکن یہ کہ اس کو اوسس کی اہلیہ آئسس نے اپنایا تھا۔